ان کے سہولت کار جو ہیں وہ شاید ہمارے ججز بن چکے ہیں. ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز میں یہ جوڈیشری اپنے فیصلے کر رہی ہے، یہ ایگزیکٹو فیصلے ہوں، یہ جوڈیشل فیصلے ہوں، یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ بار از نو باڈی. آج یہ بار کو بے توقیر کر رہے ہیں تو ان کی توقیر باقی نہیں رہے گی، پھر ان کی عزتیں بھی اسی طرح سے نیلام ہوں گی جس طرح سے آج بار کی عزت اور توقیر کو نیلام کیا جا رہا ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑا ہے، آج میرے دل کو بہت شدید تکلیف ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جج صاحب کی عزت نفس پہ کوئی اس کو مجروح کیا گیا ہے تو ہم عام لیٹیگنٹس کے کیسز نہیں لگائیں گے. ایک وکیل اپنے 4 وکلا کے ساتھ روستم پہ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو پھر اس لیٹیگنٹ کا کیس چیف صاحب آپ جب سرد خانوں میں پھینک دیں گے تو پھر نہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ ان کے بنیادی حقوق قیامت والے دن تم جا کے جواب دو گے. ہم جواب دہ نہیں ہیں. ان کے بنیادی حقوق جب سلب ہوں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. پھر ہمارا فرض تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کی عزت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق بھی سلب ہونے دیں گے، پھر آپ ان کے کیسز تک نہیں لگائیں گے کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ کسی وکیل نے اونچی آواز میں کیوں کچھ کہہ دیا، کسی وکیل نے اپنی بات کو ذرا زور سے کیوں کہہ دیا، اپنے وکیلوں کے ساتھ وہ روسٹم پہ کیوں کھڑا ہو گیا. یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک منصف کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. آپ ایک قیامت کے دن سب سے پہلے جو جواب دہ ہوگا وہ ایک قاضی ہوگا. آپ کیا شاید یہ بھول چکے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ایڈمنسٹریٹو کام ہی یہ ہے بینچز کی تشکیل، اور اگر ایڈمنسٹریٹو کام ہی یہ ہے کہ ایک ضلع اور ایک تحصیل کو کسی اور کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر آپ نے میاں والی یا بھکر سے کیوں اپنی سفارشات مانگی ہیں؟ آپ کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایڈمنسٹریٹو اگر لاہور ہائی کورٹ بار جیسے میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ان سے کیوں پوچھا جائے، یہ تو میاں والی یا بھکر والے لوگوں کا فیصلہ ہے، تو کیا میاں والی اور بھکر والوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے ہوئے؟ میں ان کا صدر نہیں ہوں؟ کیا انہوں نے میرے سے اس ایوان سے اس بار کی انڈورسمنٹ سیکھ کی ہے؟ کیا کسی ایک شخص کے فیصلے پوری بار کے اوپر مسلط کریں گے؟ میں کسی بات کو کنفرنٹ نہیں کرتا، میں سب کو سچ کہتا ہوں. میرا صرف ان جوڈیشری سے مطالبہ ہے کہ کیا آپ نے بھی قانون، آئین، روایات کو صرف پامال کرنا سیکھ لیا ہے؟ صرف اپنی انر سیٹسفیکشن چاہتے ہیں؟ کیا اپنے فیصلوں کی منمانیاں چاہتے ہیں؟ کیا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. میں نے پہلے کہا ہے کہ بار کی مشاورت کے بغیر آپ کا کوئی فیصلہ وہ درست بھی ہو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بار یہاں کے 40,000 وکلا کی نمائندہ بار ہے. یہ کسی کی غلام نہیں ہے، کسی ایک شخص کی خواہش کے تکمیل کے لیے نہیں بیٹھی. یہ اپنے 40,000 وکلا کے پورے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ضرور فیصلے کریں. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر
ان کندھوں پہ سر رکھ کے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب تم لوگوں کو گھروں میں بھیجا گیا تھا تو کون آگے بڑھا تھا تم لوگوں کو بچانے کے لیے؟ آج بھی اس وقت سے ڈریں جب آپ کی اپنے ذاتی اختلافات ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سولی پہ لٹکانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر باہر آئے گی اور پھر باہر آگے بڑھے گی. باہر ہی آپ کے لیے ایک ماں ہے. جب آپ وہاں سے اٹھ کے آتے ہو تو اس بار کے آگے آ کے اس گود میں بیٹھتے ہو. جب تم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ بار ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے. آپ کہتے ہو کہ بار کون ہوتی ہے؟ ہم ان سے کیوں پوچھیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ میں بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا. انشاءاللہ العزیز یہی بار آپ کو بتائے گی کہ بہت جلد آپ کو ہماری ضرورت پڑنے والی ہے، اور پھر آپ رو گے ہم نہیں بڑھیں گے آگے، ہم آپ کے ریسکیو کے لیے نہیں آئیں گے. یہ آئندہ حالات کو بھانپ لیں، آنے والے وقت کو دیکھ لیں. اس بار کو جتنا آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے آپ کو دیواروں میں چن دیا جائے گا. آپ جن کے لیے سہولت کار بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ کبھی آپ کے ریسکیو کے لیے نہیں آئے. زندہ مثال اس وقت موجود ہے، زندہ مثال اس وقت موجود ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح سے ملٹری کورٹ کے فیصلے میں بیٹھے ایک جج کے خلاف آج شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، کل آپ لوگوں کے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ بار ہے، یہ ماں ہے، یہ پھر بھی آپ کو گود لیتی ہے. آپ کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم پھر بھی آپ کو گلے لگاتے ہیں. اس وقت سے بچیں جب آپ کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے. جتنی تقسیم اس وقت جوڈیشری میں ہے، آج بھی ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، سپریم کورٹ بیٹھ جائے، ہائی کورٹس بیٹھ جائیں اور ایک بات پہ طے کر لیں کہ ہمارے ذاتی اختلافات ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے، اس آئین کی بقا کے لیے، اس آئین کے اندر دیے ہوئے بنیادی حقوق کی بقا کے لیے آج بھی اپنے فیصلوں میں دیانتداری لے آئیں. آج بھی اس ملک کے لیے، جس کے لیے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے، اس کے لیے ایک یکجان ہو جائیں. شاید ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. آپ کی اپنی ذات کو کچھ ناپسند ہو تو وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسے نہیں ہونے دیں گے. کسی بار ممبر کی، کسی بار ایسوسیشنز کی، پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا کہ جب بار ایسوسیشنز کو ریکوزیشن قراردادیں پاس کرتی تھی تو لاہور ہائی کورٹ بار کو پیرنٹل رول کے حیثیت سے وہ قراردادیں بھجوائی جاتی تھی ملک صاحب، اور اس قرارداد کو انڈورس کیا جاتا تھا. میں کسی بڑی بات کو یہاں کہنے کے لیے نہیں کھڑا، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے. سیٹ پہ بیٹھی ہے، اس کو ختم کر دیں، باقی بینچز سے آپ ساری کی ساری کنسنٹس لے لیں. ایسی کنسنٹس کو نہیں قبول ہونے دوں گا. اگر شوق ہے تو یہ شوق پورا کر لیں.